حفظ سورہ رحمان بائی بنت حوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان سبق نمبر 11، آیات 41 to 47۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آیات کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ ہم ہر سبق میں آیات کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ آپ کے مخارج اور آپ کی وضاحت، الفاظ کا تلفظ سب ٹھیک ہو جائے اور تلاوت آپ اچھے سے کر سکیں بنا کسی مسٹیک کے۔ آیت نمبر 41 میں المجرمون میں جیم ساکن پہ قلقلہ ہوگا۔ لفظ فیؤخذ میں واو حمزہ پہ جھٹکا دیں گے، یعنی یؤخذ
بن نواسی میں نون مشدد پر غنہ ہوگا اور صاد کو پر پڑھیں، والاقدام کے قاف ساکن پہ قلقلہ ہوگا۔ آیت نمبر 42 میں مد کو 5 سے 6 حرکہ لمبا کھینچیں، ربکما میں را کو موٹا ادا کریں، تکذبان میں دال کو نرمی سے پڑھیں۔ 43 آیا میں مجرمون میں جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا، یعنی مجرمون۔ جہنم کے نون مشدد پر غنہ ہوگا۔ آیت نمبر 44 میں یطوفون کے طوا کو پر یعنی موٹا ادا کریں، یطو۔ لفظ حمیم میں ہا کا مخرج وسط حلق سے ادا کریں۔ آیت نمبر 45 میں فبأي آلاء کی مد کو 5 سے 6 حرکہ لمبا کھینچیں، ربکما میں را کو موٹا ادا کریں، تکذبان میں دال کو نرمی سے ادا کریں۔ آیت نمبر 46 میں خوافہ میں خوا کا مخرج ادنا حلق سے ادا کریں، مقامہ میں قاف کو پر یعنی موٹا ادا کریں، جنتان میں نون مشدد پر غنہ کریں۔ آیت نمبر 47 میں وحیر الاعلیٰ کی مد کو 5 سے 6 حرکہ لمبا کھینچیں، ربکما میں را کو موٹا ادا کریں، تکذبان میں دال کو نرمی سے ادا کریں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ ہم ہر سبق میں لفظی ترجمہ بھی ساتھ میں یاد کر رہے ہیں۔ یعرف پہچان لیے جائیں گے، المجرمون سب مجرم، بسیماہم اپنے علامت سے یعنی چہرے کی علامت سے، فیؤخذ پھر پکڑا جائے گا انہیں، بالنواصی پیشانیوں سے، اور الاقدام قدموں سے، یعنی کہ پہچان لیے جائیں گے سب مجرم اپنے چہرے کی علامت سے، پھر پکڑا جائے گا انہیں پیشانیوں سے یعنی پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 43 ہذہ کہا جائے گا یہی، ہذہ یہی یعنی کہا جائے گا، جہنم جہنم ہے، التی جس کو، یکذبو وہ جھٹلایا کرتے تھے، بہا اس کو، المجرمون مجرم لوگ، یطوفون وہ سب چکر لگائیں گے، بینہا اس جہنم کے درمیان۔ کہا جائے گا کہ یہی جہنم ہے جس کو وہ جھٹلایا کرتے تھے مجرم لوگ، اور وہ سب چکر لگائیں گے اس جہنم کے درمیان۔ واو اور بینا حمیم سخت گرم پانی کے درمیان، بینا درمیان، حمیم پانی، آن کھولتے ہوئے، اور سخت گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ واو اور لیمن اس کے لیے جو، خوفا ڈر گیا، مقامہ کھڑے ہونے سے یا سامنے کھڑے ہونے سے، رب ہی اپنے رب کے، جنتان دو باغ ہیں، دو باغ اسی کے لیے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ امید کرتی ہوں کہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول و منظور فرمائے، ہماری ان کوششوں کو، ہماری اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور حفظ کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو پریشانی اور مصیبتوں سے نجات دلائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔